ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں، یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کی 10 تاریخ کو اس زمین پر قیامت کبریٰ سے پہلے ایک قیامت برپا ہوئی عراق کی سرزمین کربلا کے اندر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مطہر خاندان کے افراد کو ذبح کیا گیا اور ان کے معاونین اور انصار کو قتل کیا گیا۔ تو اس ضمن میں اہل بیت رسول کے کچھ فضائل و مناقب میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا سردار بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو امتوں کا سردار بنایا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد اور اہل بیت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرات حسنین کریمین کا جب ہم تذکرہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر محبوب ہستیاں تھیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو سب سے پہلے اپنے لعاب دہن کے اندر کھجور ملا کے وہ ان کی زبانوں کے اوپر حضور نے لگائی۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی اس کی والدہ دیتی ہے، اس کا والد دیتا ہے، یا اس کی کوئی قریبی رشتہ دار یا رشتہ دار دیتا ہے۔ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو گھٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی گھٹی کا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں، ایک جمالی اور ایک جلالی، وہ دونوں شہزادوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بھوک اور پیاس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، آپ جو ہے وہ بلک اٹھتے تھے۔ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں پہ سواری کروائی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آپ ان کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت پہ بٹھا کے اور خود اونٹ بن کے گھر کے صحن کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، اور چکر لگاتے ہوئے
آپ اپنا رخ انور پیچھے ان کی طرف کر کے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا جب موازنہ کیا جائے تو ہم لوگ یا ہمارے بچے جہاں کھیلتے ہیں وہ کوئی دائرہ ہوتا ہے، وہ کوئی باہر کوئی کھیل کا میدان ہوتا ہے، یا وہ محلے کی گلی ہوتی ہے، یا وہ اپنے گھر کی کوئی چھت ہوتی ہے، اپنے گھر کا کوئی صحن ہوتا ہے جس میں ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کھیل کی جگہ مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے جہاں حجرے بنے تھے تو وہاں ساتھ ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے گھر لے لیا، اور ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان، انہوں نے اپنا گھر ان کو ہدیہ کر دیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خواہش تھی کہ میں اپنے بابا کے قریب رہوں۔ تو اب جب ہم مسجد نبوی کا پرانا ماڈل دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو چوتھا گھر بنا حضور کے 3 گھروں کے ساتھ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تھا، اور وہ جو گھر تھا اس کا جو ایک دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ مسجد نبوی میں جیسے آپ دیکھیں یہ ہماری مسجد کے دروازے ہیں، تو باہر سے آنے والا شخص دروازہ کھول کے مسجد کے صحن میں آ جاتا ہے، اس ہال میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو حسنین کریمین تھے وہ جب گھر سے نکلتے تھے کھیلنے کے لیے تو کیا ہوتا تھا، وہ سیدھے مسجد میں آتے تھے، اور مسجد بھی کون سی جگہ، ریاض الجنہ کے اندر، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہمارے بچے کھیلتے ہیں کسی کھیل کے میدان میں، اپنے گھر کی چھت پہ، محلے کی گلی میں، اور حسنین کریمین وہ ہستیاں تھیں کہ جو کھیلا کرتے تھے ریاض الجنہ میں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے صحن میں داخل ہوئے تو انہوں نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، جو کرتا ان کے پاؤں کے نیچے آ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان چھوڑا، اور بیان چھوڑ کے آپ نیچے اترے اور جا کے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت حسن کو آپ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو پیار کیا اور اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا لیا۔ اب جب بٹھایا اپنے ساتھ تو پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بے شک اولاد کیا ہے، آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے۔ مطلب یہ تھا آپ کے کہنے کا کہ دیکھو میں نے حسن کہیں گر نہ جائے، میں نے اس ڈر سے اپنا بیان چھوڑ دیا ہے، تم لوگ میری بات سن رہے تھے، میں نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ فٹافٹ میں نے حسن کو اٹھایا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ آپ نے فرمایا۔ تو ان کے ساتھ حضور کی محبت کے بڑے واقعات ہیں۔ حضور تو محبت کرتے ہی تھے، صحابہ کرام ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں 1-2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو آگے گلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا مجھے اس جگہ سے بوسہ دو جہاں سے تم اپنے نانا کو بوسہ دیا کرتے تھے۔
تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنا کرتا پیٹ سے ہٹایا، اپنا پیٹ ننگا کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کے پیٹ سے ان کو چوما اور بوسہ دیا۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ حضور کو دیکھا کہ حضور حسن کو یہاں پیٹ سے چوما کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امام علی مقام، ان کی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے لڑائی ہو گئی، بچے تھے، لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، یا ابن غلامی، اے میرے غلام کے بیٹے۔ اب ظاہر ہے حضرت عبداللہ کے والد اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، امیر المومنین تھے۔ ان کو غصہ آیا کہ میرے باپ کو انہوں نے غلام بولا۔ اب وہ بھاگے بھاگے اپنے والد کے پاس گئے شکایت لگانے کے لیے کہ حسین نے مجھے یہ بولا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، واقعتاً انہوں نے تمہیں یہ بولا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے انہوں نے بولا، یہ لفظ بولا ہے مجھے کہ اے میرے غلام کے بیٹے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے حضرت حسین سے کہو کہ مجھے یہ بات لکھ دیں، مجھے یہ جملہ لکھ دیں۔ اب یہ گئے اور جا کے ان کے ذہن میں شاید یہی ہوگا کہ حضرت عمر ثبوت کے طور پہ اس کو لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ حضرت حسین کو کوئی سزا دے سکے۔ تو جب وہ گئے اور انہوں نے لکھ دیا، جب یہ جملہ لکھوا کے لے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے لکھوایا ہے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور اس چیز کو پیش کر سکوں کہ یا رب، میں حسین کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ مجھے یعنی اسی بہانے سے کیا کر دے، بخش دے کہ میں حسین کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ مجھے حسین نے خود کہا ہے کہ عمر کیا ہے؟ میرے غلام ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کی محبت تھی۔ ایسے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے وظیفے لگائے بچوں کے بھی، بوڑھوں کے، بیواؤں کے وظیفے مقرر کر دیے، اتنے پیسے ملیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کا جتنا وظیفہ لگایا اس سے دگنا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو آپ کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ ابا جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے میرا وظیفہ کم لگایا ہے اور وہ بھی میرے ہم عمر ہی ہیں، اور آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ لگایا ہے۔ تو حضرت عمر کا جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین کا باپ تمہارے باپ سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، وہ یہ نہیں کہتے تھے میں افضل ہوں، ہم تو آج یہ کہتے ہیں نا میں افضل ہوں، وہ کہتے تھے دوسرا افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا باپ تمہارے باپ سے افضل ہے، حسن اور حسین کی والدہ تمہاری والدہ سے افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ حسنین کے نانا ساری کائنات سے افضل ہے، وہ تو ہے ساری کائنات کے سردار، اس لیے بیٹا تمہارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ دگنا لگایا ہے۔ تو اس لیے چونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کس قدر محبوب ہیں، اس وجہ سے وہ بھی ان کو محبوب رکھتے تھے۔ حضرت بلال کا بڑا ہی مشہور واقعہ کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور ملک شام جا کے آپ آباد ہو گئے تھے۔ تو ایک رات حضور خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا بلال، یہ کیسی بے مروتی ہے کہ تم ہم سے ملنے نہیں آتے، تم ملک شام چلے گئے
تم ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ حضرت بلال خواب سے اٹھے، بیوی کو کہا میرا سامان تیار کرو۔ اس نے کہا رات کے اسی پہر کہا ہاں میرے نبی نے مجھے یاد کیا ہے، بلال اپنے آقا سے جا کے ملے گا۔ اسی وقت سامان باندھا، سواری پکڑی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، اور جب حضور کی قبر انور کے اوپر گئے اور وہاں جا کے اوپر لیٹ گئے اور لپٹ گئے اور آنسوں کے ساتھ فرمایا لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں حاضر ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب نماز کا وقت آیا، اذان کا وقت ہوا، صحابہ اکٹھے ہو کے آگے حضرت بلال کے پاس کہ آج آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اب کبھی بھی اذان نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں بلال اذان دے، اذان دے۔ دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں اذان دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بڑے سیانے آدمی تھے، وہ حضرات حسنین کو لے آئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادوں کو لے آئے اور ان کو یہ کہا بیٹا آپ اپنے چچا سے کہیں کہ اذان دے، ہماری تو بات نہیں مانتے۔ تو جب حسنین کریمین نے کہا کہ چچا جان آج ہمارے لیے اذان دے، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ انہوں نے کہا چچا جان حضرت عمر کے لیے نہیں، ان صحابہ کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، چچا جان ہمارے لیے اذان دے جس طرح آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ جب یہ فرمایا تو حضرت بلال کی وہ جو ضد تھی، یعنی حسنین کا مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں اتنا تھا کہ حضرت عمر کی بات نہیں مان رہے، دوسرے صحابہ کی بات نہیں مان رہے، ضد پہ ہیں، لیکن ان کی جب پیشکش ہوئی اور حکم ہوا ان کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اذان دے، تو حضرت بلال نے اپنی ضد کو چھوڑا اور فرمایا کہ میرے بیٹو میں تو قسم کھا چکا تھا، اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ پہلے اذان ہوتی تھی تو میں انتظار کرتا تھا حضور ادھر سے بارہمہ دوں گے، حضور ادھر سے نکلیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اب وہ منظر بدل گیا، میں نے تو قسم کھائی ہے لیکن تمہاری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ دونوں کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا، قسم توڑ رہا ہوں، قسم کا کفارہ ادا کروں گا، لیکن میں آپ لوگوں کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ پھر مدینہ والوں نے وہ منظر دیکھا کہ حسنین کریمین کے کہنے پہ حضرت بلال جب اذان دینے والی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں جب حضرت بلال کی آواز گونجی اور مدینہ کی گلیوں میں جب وہ آواز پہنچی تو روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو لگا کہ حضور قبر سے نکل کے باہر تشریف لے آئے، اور جناب مدینہ کی خواتین روتی ہوئی دھاڑے مارتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اور سارے یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے حضور واپس آ گئے، حضور کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن جتنا اہل مدینہ روئے حضور کے وصال کے بعد اتنا کبھی نہیں روئے تھے۔ تو حضرت بلال کے ہاں بھی حسنین کریمین کا یہ شان تھا، یہ مرتبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام ان کو دیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، اس لیے ہمارے اندر تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہمارے پاس اتنا سوچ بچار نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن الفاظ میں ان کی تعریف کی جائے، وہ ہیں ہی ایسے کہ ان کی تعریف ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں، ان کی محبت کے واقعات سنائیں، اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں جو ہیں ان واقعات کو اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے جوانوں کو سنائیں کہ کس طرح ان لوگوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو حسنین کریمین کے ساتھ محبت اور عشق کا رشتہ
مضبوط کرنے کی اور ان کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن ان دونوں شہزادوں کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔